آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جی آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ پیغام دیا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا. کیا بات ہے. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اور بریلی کے امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کی. میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. آج آپ بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر ہیں اور عالم یہ ہے حسد کرنے والوں کا جی اس عظیم سرزمین سے حسد کرنے والوں کا عالم یہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ابے چل ہٹ. جی کیا بات. تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تیرے ماننے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے. یہ امام اہل سنت کا عشق رسول کا صدقہ ہے. اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی ہے. جہاں چلے جاؤ بریلی کا نام لیتے ہیں لوگ سر اور پلکوں پہ اٹھا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عظمت بریلی شریف عشق محبت حضور سنانی میاں صاحب قبلہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ نعرہ حیدری. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے. ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کو بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے. یاد رکھو کل کے رضا ہے خنجر اوخار پر قبا آدھا سے کہہ دو خیر منائے نچر کرے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عرس رضوی حضور سنانی میاں صاحب قبلہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. توجہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے. جی ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے. ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. کیا بات. ایسا ہوا ہی نہیں. جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے گالی دے کے ماں بہن کی گالی دے کے بریلی کی شان میں گستاخی کر کے شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے. مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شیر ہے. جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں. جب میدان میں آ کے بریلی کے شیر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بابا کے دہن اعلان کرتے ہیں وادی رضا کی تو ہے امالہ رضا کہے کہ سمجھ دیکھئے وہ علاقہ رضا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تعلیمات اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند فیضان سرکار تاج الشریعہ حضور سنانی میاں صاحب قبلہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ عشق محبت واہ 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 زندہ باد زندہ باد. بریلی کے شعر ابھی مردہ نہیں ہوئے جی مرے نہیں ہیں. جی اور مرے کیسے مرے کیسے جی زندہ نبی کو زندہ ماننے والے. وہ
मुर्दा कैसे हो सकते हैं? अरे हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं और सुना सुना के कहते हैं वहाबी मुनाफिक है, गंदा है बल्ला, गिलासत का बल्कि बुलंदा है बल्ला, जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आने से छुप जाने वाली। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार जी, खबरदार खबरदार, मेरे बरेली की तरफ बुरी निगाह उठा के न देखना। जी सही बात। खबरदार खबरदार, मेरे बरेली की तरफ बुरी निगाह उठा के न देखना। तुम्हारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, वक्त आज भी है, मौका आज भी है। आज भी बरेली शरीफ ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। बरेली वालों के दिल बहुत बड़े हुए हैं। अल्लामा समनानी मियाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत कुशादा है। हम तो आज भी आपका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है, मगर शर्त इतनी है, आओ इमाम अहले सुन्नत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचाता आने। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आज बहुत अच्छा, जरूरत इस बात की है क्या कि बात। हमारे उलमा मैदान में आए जी, और ऐसे लोगों का जर्रे के बराबर कोई लिहाज न करें जो मसलक आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मसलक आला हजरत से बहुत सारे लोगों को चिढ़ है। जी याद रखिएगा, मसलक आला हजरत मसलक सहाबा का नाम। हक है, बेशक। कौन डसा, कौन डसा, कौन डसा? मुस्तफा की निगाहे इनायत का नाम इमाम अहमद रजा है। गौसे आजम की करामत का नाम इमाम अहमद रजा है। गरीब नवाज के फैजान का नाम इमाम अहमद रजा है। मखदूम अशरफ सिंधानी के जलवों का नाम इमाम अहमद रजा है। मुस्तफा के मोजिजात में से एक मोजिजे का नाम इमाम अहमद रजा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक तुम है। आते, तुम सहन में आते जामिया नूरिया के तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाता कि बरेली वाले आज भी सादात का खड़े होकर एहतराम करते हैं। जब शहजादा आता है, अल्लामा तौसीफ रजा साहब भी खड़े होते हैं, अल्लामा मन्नान रजा खां साहब भी खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, अल्लामा इमरान रजा साहब भी खड़े हो जाते हैं और दुनिया को बताते हैं ये अकीदा, ये नजरिया, ये फिक्र, ये अंदाज हमें किसी और ने नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने दिया। बेशक हक है। लोग कह रहे हैं आज बरेली वाले सादात का एहतराम नहीं करते। मैं आपसे कहूं अपने बारे में, हमने सादात का एहतराम सीखा ही बरेली से है। हमने सैयदों का एहतराम सीखा ही बरेली से है। पूरी दुनिया के तमाम लिखने वाले शोरा के शेर एक तरफ सैयदों के बारे में और इमाम अहले सुन्नत का शेर एक तरफ। मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा एहतराम हमने बरेली शरीफ से सीखा है। कौन रजा, कौन रजा? हाँ, मैं उसी रजा की बात कर रहा हूँ जो पालकी से उतर जाएं और पालकी पे सवार करने वाले शहजादे को गोद में बिठा पालकी में सवार करें। मैं उसी शहजादे की बात कर रहा हूँ जिसकी पालकी को लेकर अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत अपने कांधे पे लेके चले। मैं उसी शहजादे की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कौन इमाम? जिस इमाम ने फरमाया अगर महफिल में कोई सैयदजादा हो और शीरीनी तकसीम की जाए तो सैयदजादे को हिस्सा डबल दिया जाए। निस्बत का एहतराम करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। इतनी छोटी बात, अल्लाह अल्लाह, इतनी बारीक बात पर भी वक्त के इमाम की नजर है। क्या बात। और तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा क्या है? जी, कुछ लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी? हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरे की पहचान, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरा किसे कहते हैं? तुम कहते हो। आला
حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. ارے جو کچھ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ حیدری. اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. حق ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. توجہ ہے آپ کی, جی عطا ہو. توجہ ہے آپ کی. عطا ہو. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے جی سب کچھ اعلیٰ ہو. جی دادا بھی اعلیٰ ہو, اعلیٰ ہو. باپ بھی کیا اعلیٰ ہو, بات ہے. ماں بھی اعلیٰ ہو, رشتہ دار بھی اعلیٰ ہو, اور پیر بھی اعلیٰ ہو. پیر بھی اعلیٰ ہو. جی. جب اتنے اعلیٰ اعلیٰ جمع ہو جاتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اللہ اکبر, شان ایسی ہے دنیا والے تو محبت میں تعریف کرتے ہیں. آؤ کسی ایرے خیرے سے نہیں, ماں رحرہ مطہرہ سے پوچھو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے پوچھو, بتاؤ احمد رضا کی شان کیا ہے. اشرف ملت فرماتے ہیں, واہ واہ. اشرف ملت فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی. جی کیا بات ہے. مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی. تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اے دشمنوں, جی فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, وہ ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, جی تم ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اور یہ بات صحیح ہے. تو آج میدان میں آنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں, انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے. سچی بات. شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. جی. شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں, پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو, شعروں کی طرح شعر. ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا, دنیا نے اسے قید کیا. واہ واہ. ہمارے ایک شعر نے, کیا بات ہے. ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا, دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی. مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں, کبھی گیدڑ شعر نہیں پڑھ سکتے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری. ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا, اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں. گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھ دے, اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے. تو آ جاؤ, کوئی گنبد امام احمد رضا ہے جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے انعام ملے گا. وقت کا امام کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آنکھ یوں ہے دبے لچے, کوئی جان منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تحفظ ناموس رسالت یہی کیا ہے, بات ہے حضرت. یہی ہے تحفظ ناموس رسالت. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں کوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت. میرے امام نے مزاج دیا,
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اللہ اللہ نہ بس ایک جاں، غور کیجئے گا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، آہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو عشق عطا فرمایا، جو عشق عطا فرمایا میرے امام کو، آہا ان سے پوچھو جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا، کون احمد رضا جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے؟ ہے کوئی ایسا مرید؟ مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار دے۔ تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا، کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے؟ لوگ کہیں جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا۔ واہ واہ واہ، اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دی، اور مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھنے والوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا امام احمد رضا کیا ہے، امام احمد رضا کیا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو یہ سند ہوتی ہے۔ جب بڑے چھوٹوں کے لیے کہیں، بریلی کے امام اہل سنت جب مارہنہ شریف کی مبارک سرزمین پر پہنچے، عالم یہ تھا تمام سلاسل کی خلافت دی۔ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کے مرشد حضرت سید آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال تھا اے آل رسول قیامت کے دن اگر خدا تجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری فکر دور ہو گئی ہے، آج کے بعد مجھے خدا قیامت کے دن پوچھے گا کیا لائے ہو تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا وہ ذات ہے جس پر پیر بھی ناز کرتا ہے، جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، جس پر محدثین ناز کرتے ہیں، جس پر علماء ناز کرتے ہیں، اور آج ہم جیسے غلام تو اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ اس مجدد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی فکر، جی امام اہل سنت کی فکر، کیونکہ بہت سارے علماء اکرام نے اپنی بات مکمل کرنے لگے، چند منٹ۔ امام اہل سنت کی عظمت، جنہوں نے امام عشق و محبت کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا، محبت کی اور عشق رسول کی گھٹی پی لی، پھر اس نے بھی وہی بولی بولی جو امام اہل سنت نے بولی۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں ناموس رسالت ہے، اور ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے، پیر سلامت ہیں، پھر بھی ہماری زبان سے آج ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے، مگر یاد رکھو ہم نے موجودہ دور میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا مرد مجاہد بھی دیکھا ہے، واہ واہ واہ، ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، واہ واہ واہ، ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد مجاہد بھی دیکھا ہے جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بعد میں وہی نعرہ لگایا تھا جو بریلی کے تاجدار نے لگایا تھا۔ اس نے پکار کے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ آپ کو معلوم ہے اساتذہ بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ کرم فرما رہے ہیں، آپ پوچھئے علماء سے جی
انہیں اور انہیں، جہاں تک میں نے سیکھا اردو کے اعتبار سے، انہیں یہ اردو میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہیں جانا، اور انہیں یہ قریب کے لیے جو سامنے ہو، انہیں جانا۔ امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کہا انہیں جانا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی، جی کون؟ علامہ خادم حسین رضوی حسین کا خادم ہے، نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے، نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کون؟ جی خادم حسین رضوی نے ایک زمانے تک پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، لیکن ان کا خلوص، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی دیوانگی جب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو علامہ خادم کی نظروں کے سامنے سے مدینے تک پردے ہٹا دیے گئے۔ جمال یار سامنے ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مان گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کون خادم؟ اللہ 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 کون خادم؟ اللہ اللہ۔ آج دنیا میں خادم کے تذکرے ہیں، اگر اس مرد قلندر نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوتا تو شاید تذکرے نہ ہوتے، لیکن خادم بننے میں جو مزہ ہے، جو خادم بننے میں مزہ ہے، جو خدمت کرنے میں مزہ ہے، جو خادم بننے میں مزہ ہے۔ کون خادم؟ وہ مرد قلندر جسے ایک موقع پر ختم نبوت کے مسئلے پر گرفتار کیا، پکڑا پولیس والوں نے، گھسیٹ کے لے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ علامہ خادم حسین رضوی کو جب گھسیٹا جا رہا تھا، تو جانتے ہو جب لوگوں کو گھسیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، مگر علامہ خادم حسین رضوی مسکرا رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا فرق اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، جو دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں وہ روتے ہیں۔ فرق اتنا ہے تم گھسیٹ رہے ہو مگر تمہیں جس نے یہ آرڈر دیا ہے اسے خبر نہیں ہے۔ مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے، میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تب پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے یہ دو شعر آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمانوں ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے، بہت اچھا، کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا، یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے، سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو محفوظ محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں، آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ، حضور کی عزت سے دور ہو جاؤ، ناموس رسالت سے دور ہو جاؤ۔ جوانوں یاد رکھو، اس شراب و شباب کو ٹھوکر مار دو اور دنیا سے کہو مجھے شراب و شباب نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میرا حال یہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے یا رسول اللہ حاضر ہے اور جہاں ضرورت پڑے گی آپ کے لیے حاضر رہے گی انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور روح و فدا کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان واہ واہ اور روح و فدا کا جی وزید ہر خواہ یک شولہ دیگر برزن عشقہ اور تن من سب لوگوں کو دیا یہ جان میں پیارے چلا جا سبحان اللہ